ہمارے خطبہ حضرات اور مقررین حضرات کو چاہیے کہ فضائل اہل بیت میں ایسی روایات کو بیان کریں کہ جو مستند روایات ہیں، اور ان روایات سے اجتناب کریں کہ جو غیر مستند غیر صحیح ہیں، کیونکہ عام آدمی کی طرف اگر جھوٹ کو منسوب کیا جائے تو وہ بھی بہت سخت گناہ ہوتا ہے، کجا یہ کہ وہ مبارک ہستیاں کہ جن کا مقام و مرتبہ بہت عالی ہے، اگر ان کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا جائے گا تو یہ بہت سخت گناہ اور بہت سخت جرم ہوگا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اگر جان بوجھ کر کوئی شخص جھوٹ منسوب کرتا ہے تو ایسے شخص کے ٹھکانے کے حوالے سے حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو موضوع روایت ہے، اور بہت سارے ہمارے مقررین حضرات محرم الحرام میں فضائل اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے اس روایت کو بڑے دھڑلے کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ روایت کچھ یوں ہے کہ الا من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ اس طرح یہ روایت کافی طویل بیان کی جاتی ہے کہ سن لو، بے شک جو آل محمد کی محبت میں انتقال کرے گا تو وہ شہید ہوگا، وہ بخشا ہوا ہوگا، وہ توبہ کیا ہوا ہوگا۔ اس طرح کافی طویل یہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ روایت ہے کہ جس کو علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے کشاف کی جو احادیث ہیں ان کی تخریج کرتے ہوئے جو کتاب تحریر فرمائی ہے، الکافی الشاف فی تخریج احادیث الکشاف، اس کے اندر علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے اس روایت کو موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے اس عصر حاضر کے بہت بڑے محدث علامہ غلام الرسول سعیدی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب تبیان القرآن جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 586 پر بھی اس پر کلام کیا ہے، اور کلام کرتے ہوئے آپ نے اسی چیز کو ثابت کیا ہے کہ یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے الا من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ الی آخرہ، یہ روایت آپ نے بیان کیا کہ یہ موضوع ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ لہٰذا جب احادیث صحیحہ اور مستند روایات موجود ہیں فضائل اہل بیت میں تو ان کو ہی بیان کیا جائے۔ موضوع روایات کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ یا تو صحیح روایات نہ ہوں تو پھر بھی دیکھ لیں، موضوع روایت تو پھر بھی بیان کرنا درست نہیں ہوتا، اور جب صحیح روایات موجود ہیں تو ایسی صورت کے اندر من گھڑت روایات اور موضوع روایات سے اجتناب کیا جائے، وگرنہ سخت جرم اور سخت گناہ ہوگا۔